بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آل پر اور ان کی آل کے چاہنے والوں پر جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ وقت کے آگے بڑھتے بڑھتے خود بھی بڑھتا رہا، اس میں کبھی کمی نہیں آئی ہے۔ وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ مظالم کم ہوئے ہوں، ورنہ جب بھی موقع ملا دشمنوں کو، انہوں نے کبھی بھی اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے چاہنے والوں کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ واقعات تاریخ میں لاتعداد ہیں ایسے واقعات کے جن کو پڑھنے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کون انسان تھے، یہ انسان تھے یا کیا تھے، حیوان تھے کہ جنہوں نے بے جرم و خطا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال پر اتنے مظالم توڑے، ایسے ایسے ظلم کیے کہ جن کے دوسری کسی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مثال نہ مل پائے۔ ایک واقعہ ہے جو مطلب ہزاروں کے جو واقعات ہیں، لاکھوں جو واقعات، اس میں سے ایک واقعہ، بہت سے واقعے تو ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں درج نہیں ہو پائے، اور جو درج ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ منصور دوانیقی کا جب آخری وقت آیا، جب وہ مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے اپنی بہو کو بلایا جس کا ریتا نام تھا، اور چونکہ اس کا بیٹا رہ گیا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے اپنی بہو کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو چابیاں دیں، جو خزانے کی جو چابیاں ہوتی تھیں وہ دیں، اور اس نے کہا بہت تاکید کے ساتھ کہ جب میرے مرنے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد اس کمرے کو کھولنا، اور ایسی حالت میں کھولنا کہ تم اور تمہارا شوہر یعنی اس کا بیٹا، ان دو کے سوا کوئی وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی تاکید کی اس ایک کمرے کے لیے۔ ایسا کیا ہے اس کمرے میں کہ جس کے لیے تاکید کر رہا ہے، کہ جس میں سونے چاندی بھرے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی تاکید نہیں۔ جب یہ مر گیا تو اس کے بیٹے اور اس کے بہو نے مل کے اس کمرے کو جب کھولا تو بڑا ہولناک منظر تھا۔ یہ بڑا سا کمرہ تھا کہ جس میں لاشیں رکھی ہوئی تھیں، اور بہت سی لاشیں جن میں بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، ہر عمر کے لوگ تھے، اور سب کے کان میں ایک ایک رقعہ لٹک رہا تھا کہ جس پر اس کا نام و نسب لکھا ہوا تھا۔ یہ سب کون تھے؟ کہ یہ سب اولاد ابو طالب علیہ السلام تھے، کہ جن کو بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا۔ اب اس بیٹے نے بھی کیا کیا کہ ان تمام لاشوں کو اکٹھا کیا اور ایک گڈھا کھود کے اس گڈھے میں ان تمام لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا، اور اس کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے کہ ایک دکان بنوا دی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ جس میں اتنے لوگ شہید کر دیے گئے، اور نہ جانے کتنے ہوں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس دور میں روپوش ہو گئے، کہ جنہوں نے اپنی پہچان چھپا لی اور پھر کبھی ظاہر نہیں ہوئے کہ دنیا کے کس حصے میں رہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی زندگی کیسے گزری، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ مظالم ان لوگوں کے ساتھ کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آل ہیں، حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد، یہ تمام اولاد ابو طالب اور ان کے خاص چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے سبھی ان ظالموں کی زد میں آتے رہے، کبھی بنو عباس کی، کبھی بنو امیہ کی، اور دیگر بھی بہت سے نام ہیں کہ جنہوں نے ان کو ستانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔